گزشتہ درس میں ہم نے مجادلہ کی آیت نمبر 20 تا 22 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم سورۃ الحشر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سورت کو شروع کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف پیش کیا جائے کہ سورت کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں تاکہ سورت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آج ہم سورۃ الحشر کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت مبارک کا نام الحشر ہے۔ یہ لفظ دوسری آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 3 رکوع، 20 آیتیں، 445 کلمات، 1913 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سورت میں غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا انزلت فی بنی نذیر، یعنی یہ سورت بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہی سے دوسری روایت یوں ہے کہ میں نے سورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا سورہ بنی نذیر، یعنی سورت کا نام ہی بنی نذیر ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سورت کا نزول اور غزوہ بنی نذیر کس سال میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کے 6 ماہ بعد غزوہ بنی نذیر وقوع پذیر ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غزوہ ماہ ربیع الاول 4 سنہ ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بنی نذیر صحیح روایت کے مطابق ماہ ربیع الاول 4 سنہ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس سے پہلے بیر معونہ کا المناک حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ بلازری ابن ہشام ابن سعید نے اسی قول کی تصدیق کی ہے۔ یہود یثرب میں اس غزوہ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے جو مدینہ مطالعہ سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی روشنی میں یثرب میں یہود کی آمد کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور دیگر عربی مراجع سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یثرب شہر کو آباد کرنے والے عمالقہ تھے، قوم عمالقہ۔ جس شخص نے اس یثرب کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام یثرب بن مہلائل بن اوس بن عملیق تھا۔ گویا یہ شہر اپنے بسانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا، یثرب۔ عمالقہ کا کام فتنہ و فساد برپا کرنا، رہزنی، قذاقی یعنی ڈاکہ زنی، بدماشی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر عمالقہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یثرب میں بھیجا اور اسے حکم دیا ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ یوشع نے اپنی اسرائیلی فوج کے ساتھ یثرب کے اوپر حملہ کر دیا، ان کو شکست فاش دی اور اس نسل کے جتنے آدمی تھے سب کو تہہ تے کر دیا۔ صرف ان کے بادشاہ سمیدہ بن حمر کا ایک نوجوان لڑکا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب یہ فاتح لشکر اپنے وطن کی طرف لوٹا تو اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما چکے تھے۔ وہاں کے یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ یوشع نے عمالقہ کے لڑکے کو قتل نہیں کیا تو وہ سخت ناراض ہو گئے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، تو آپ نے اس عمالقہ بادشاہ کے لڑکے کو کیوں چھوڑا؟ ان پر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کا الزام لگایا۔ انہیں اپنے علاقہ میں سکونت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کہا اب تم یہاں ہمارے پاس نہیں رہ سکتے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر مارے پھریں، کیوں نہ شہر میں جا کے آباد ہو جائیں،
جس کو انہوں نے ابھی ابھی فتح کیا، یعنی یثرب میں انہوں نے کہا جا کے ہم آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ یثرب میں واپس آ گئے اور وہیں انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ یہ پہلا یہودی گروہ ہے جو یہاں یثرب میں آ کے آباد ہوا۔ یہ ہے جی تاریخ، یعنی اس طرح یہودی یثرب جو مدینہ پاک کا پہلا نام ہے، اس طرح وہ آ کے آباد ہوئے۔ یہ ہے پہلا قول۔ دوسرا قول، بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا کر اس نے پیوند زمین کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سے یہودیوں کو اس نے بے درے قتل کیا اور بے شمار لوگوں کو جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ وہ لے گیا۔ اس وقت یہودیوں کے چند قبائل یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب یروشلم جو فلسطین کا علاقہ ہے، جب اس پر حملہ ہوا تو پھر یہودی کچھ لوگ یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ بخت نصر نے 587 عیسوی قبل مسیح کو یروشلم پہ حملہ کیا تھا۔ 587 عیسوی کا معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، بلکہ قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، انہوں نے یہی لکھا جی، یعنی بخت نصر کے حملہ کے زمانہ میں بنو اسرائیل مختلف ملکوں میں تتر بتر ہو گئے۔ جب اس نے یروشلم پہ حملہ کیا تو یہودی چھوڑ کے فلسطین کے کئی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک طائفہ حجاز میں، ایک یثرب میں، ایک وادی القرا، یہ مدینہ مکہ پاک کا نام ہے، اس میں جا کے اقامت گزین ہو گیا، اور ایک چھوٹا سا گروہ مصر چلا گیا۔ یہ ہے جی دوسرا قول کہ یہودی کس طرح یثرب میں پہنچے۔ جی ہاں جی، تیسرا جناب جو قول ہے یہ بھی سن لیں۔ جب رومیوں نے شام، فلسطین اور نواحی علاقوں پر قبضہ کیا اور یہودی آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا، اس بھگدڑ میں بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہود کے قبائل کا نام ہے، اور بنی بدل وہاں سے جان بچا کے بھاگ آئے اور یثرب میں آ کے اقامت گزین ہو گئی۔ یہ تیسرا ہو گیا قول۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، جب رومی بنی اسرائیل پر ملک شام میں غالب آ گئے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی یہودیوں کو قتل کر دیا رومیوں نے، انہیں گرفتار کیا۔ ان حالات میں بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی بدل حجاز کی طرف بھاگ آئے۔ رومیوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن عرب کی صحرا کی دھوپ برداشت نہ کر سکے اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد امین نے فجر الاسلام میں اسی قول کی تائید کی ہے۔ یہ 3 اقوال کتب تاریخ میں پائے جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہودی کب اور کیسے یثرب میں آ کے اقامت گزین ہوئے۔ ان میں سے کسی کو صحیح اور کسی کو غلط کہنا بلا وجہ تکلف ہے، کیونکہ ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کوئی ان میں کنٹراڈکشن، کوئی اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے یوشع اور ان کے ساتھی یثرب میں آ کر آباد ہوئے ہوں، جب انہوں نے فتح کیا اور واپسی گئے تو ان کو وہاں پہ اپنے علاقے میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا۔ پھر جب 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم کو آ کے تباہ و برباد کر دیا تو اس وقت یہودیوں کے چند قبائل وہاں سے بھاگ نکل آئے ہوں اور حجاز کے مختلف خطوں میں آ کے آباد ہو گئے ہوں۔ تیمہ، فدق، خیبر، وادی القرا کے سرسبز علاقے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیے ہوں۔ پھر جب رومیوں نے آ کر شام و فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں تو اس وقت یہ 3 قبیلے کسی طرح جان بچا کر حجاز کی طرف بھاگ آئے ہوں اور یثرب میں جہاں پہلے سے ان کے دینی بھائی رہائش پذیر تھے وہاں پہنچ گئے ہوں۔ یہ تینوں اقوال میں کوئی تعارض، اختلاف نہیں ہے۔ جب قومیں ہجرت کرتی ہیں تو اس کے تمام افراد ایک ہی دفعہ نقل مکانی نہیں کرتے، کسی حادثہ کے وقت ان میں سے بعض ترک وطن میں پیش قدمی کرتے ہیں، جب کوئی اور مصیبت آ پڑتی ہے تو بعض دوسرے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں اپنے وطن کو خیر بات کہتے ہیں، پھر کسی نئی قیامت کے برپا ہونے پر باقی لوگ بھی وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کی ہجرت کا ہے جو مختلف مقامات
اور مختلف حالات میں وقوع پذیر ہوئی۔ اوس اور خزرج جن کو بعد میں انصار اسلام بننے کا شرف حاصل ہوا اور اسی لقب سے مشہور ہوئے، ان کا اصل وطن یمن تھا۔ اب قبلہ پیر صاحب اوس اور خزرج جو مدینہ کے قبائل ہیں جن کو بعد میں انصار کہا گیا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ ان کا اصل وطن یمن تھا۔ ان کا تعلق یمن کے ایک مشہور قبیلہ بنی ازد سے تھا۔ بنی ازد جو یمن کے خوشحال ملک میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی سزا میں وہ تباہ کن سیلاب آیا جس نے سد معارب کے پرخچے اڑا دیے، تو سارا یمن تباہ و برباد ہو گیا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ سورہ سبا کے حواشی میں ضیاء القرآن جلد 4 میں پڑھ آئے ہوں گے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ جو لوگ اس طوفان کی زد میں آ گئے وہ لقمہ اجل بن گئے، مر گئے، وہ فوت ہو گئے، لیکن جو لوگ بچ گئے ان کے باغات، ان کی زرعی زمینیں، ان کے قصور و محلات سب تباہ و برباد ہو گئے۔ انہوں نے بھی اسی میں سلامتی سمجھی کہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی ایسے گوشے میں رہائش اختیار کریں جہاں وہ امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ انہی میں سے ازد کا قبیلہ بھی تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں یعنی سیل العرم کے بعد ازد یمن سے نکلے، ان کا ایک حصہ ازد شنو شام سترات میں جا کے آباد ہوا، خزاع طوا میں، غسان بصرہ میں اور سرزمین شام میں، اور ازد عمان طائف، اوس اور خزرج یثرب میں جا کے اقامت گزیر ہو گئے۔ اس طرح اوس و خزرج جو ہیں وہ یثرب میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے۔ اوس و خزرج نے یثرب کی نواحی آبادیوں اور ارد گرد کے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی، رہائش اختیار کر لی، لیکن ازد نے کب ہجرت کی اور وہ تباہ کن سیلاب کب آیا جس نے ان سنگین چٹانوں سے بنے ہوئے بند کو درم برم کر دیا، اس کے بارے میں کتب تاریخ میں کئی اقوال مذکور ہیں۔ نمبر 1، سد معارم میں پہلا زبردست شگاف ولادت مسیح علیہ السلام کے قریبی زمانہ میں ہوا۔ یہ جو بند ٹوٹے تھے یمن کے اندر سد معارب، ایک قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قریب وہ ٹوٹا جس سے پورا وہ یمن کا شہر تباہ ہوا۔ اگرچہ سارا ڈیم برباد نہیں ہوا تھا لیکن یہ شگاف اتنا ہولناک تھا، اب اس بند کی پختگی پر مزید بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے لوگوں نے وہاں سے ترک وطن کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بند کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے اور ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ جرجی زیدان العرب قبل اسلام میں لکھتے ہیں، جرجی زیدان یہ نام ہے جی رائٹر کا، کتاب کا نام ہے العرب قبل اسلام۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے یعنی سب سے پہلے شگاف مسیح علیہ السلام کے قریبی زمانہ میں ہوا جس سے لوگوں میں خوف و راز پھیل گیا اور انہوں نے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پہ آباد کاری شروع کر دی۔ اس قول کے مطابق اوس و خزرج پہلی صدی عیسوی میں یثرب میں جا کے آباد ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سال ولادت ہے اس میں یہ جا کے یثرب میں آباد ہوئے۔ یہ ہے جی پہلا قول۔ دوسرا، ڈاکٹر احمد امین فضل الاسلام میں 300 عیسوی میں اوس و خزرج کی آمد یثرب میں بتاتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد یہودی وہاں پہ یثرب میں آ کر آباد ہوئے۔ تیسرا قول، بعض کا خیال ہے کہ سیلاب عظیم جس نے بند کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا وہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں آیا۔ اس تیسرے قول کے مطابق یثرب میں اوس و خزرج کی آمد 5ویں صدی کے نصف آخر میں ہوگی۔ یہ تو ممکن ہے کہ سیلاب عظیم 450 عیسوی میں آیا ہو، لیکن اس سے پہلے قولوں کی تردید نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں کوئی شگاف پڑے ہوں اور اس ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی بہہ گیا ہو، لیکن اس سے ڈیم مکمل طور پہ تباہ نہ ہوا ہو اور سیلاب کے اختتام پر حکومت وقت نے اس کی مرمت کر دی ہو اور اس طرح ڈیم کسی نہ کسی طرح باقی رہا ہو۔ تو یہ بہرحال اصل میں تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کنفرم نہیں ہوتی، جو فائنل بات وہ تو قرآن و حدیث کی ہوتی، اس لیے مختلف اقوال آتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں،
ابھی یہ ٹاپک باقی، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم مزید اس صورت کا اس کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ۔